السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ملتان کا غلیظ ترین واقعہ ہے جو آج کے ویلاگ میں رپورٹ کرنے جا رہی ہوں۔ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، پچھلے 7 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ شدت کی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی، ان کا نکاح نہیں ہوا، لیکن یہ رہتے میاں بیوی کی طرح سے ہیں۔ آگے آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ لڑکا ایک دن ایک فلیٹ پر اسی لڑکی سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور پھر اپنی محبوبہ سے بڑی ہی غلیظ اور گھٹیا ترین خواہش کا اظہار کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے۔ وہ خواہش، وہ ڈیمانڈ انتہائی گھٹیا ہے جسے کوئی بھی کبھی بھی نہ سن سکتا ہے، نہ مان سکتا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد وہ 7 سال پرانی محبوبہ محبت کو بھول کر ایک پل میں اسے قتل کر کے اس کی لاش کو نہر میں بہا دیتی ہے۔ پولیس نے اس محبوبہ کو گرفتار کر لیا ہے، تفتیش کر لی ہے۔ پولیس نے جب یہ سوال کیا کہ جس بات پر تم نے قتل کیا ہے وہ بات کیا تھی، وہ ڈیمانڈ کیا تھی، تو ظاہر ہے اس نے پولیس کو بتایا، جس پر پولیس نے اپنے کانوں کو پکڑا، توبہ توبہ کی۔ خیر، مزید ڈیٹیلز اور سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ اصل میں ڈیمانڈ کیا تھی، اور 7 سال پرانی محبت پل میں بدل گئی صرف اور صرف اس ڈیمانڈ پر۔ پولیس اس قاتلہ تک پہنچی کیسے، ٹریس کیسے ہوئی؟ تمام لوگوں کو یاد رہے کہ میں جو ویلاگ، جو کرائم سٹوری اور جو کیس آپ کے سامنے رکھتی ہوں ود ایویڈنس اینڈ ڈیٹیلز، یہ سب کچھ آپ کو بتانے کا مقصد کرائم کو پھیلانا نہیں ہے، اویئرنیس دینا ہے، چونکہ اسی معاشرے میں یہ سب ہو رہا ہے اور ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور اسی معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو اویئرنیس دینا بھی میرا کام ہے۔ یہ وقوعہ ہے جناب ملتان کا، اور ملتان میں ایک تھانہ ہے مظفر آباد، اس کا نام ہے پولیس اسٹیشن کا۔ اس کی حدود میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ گھر کے سربراہ کا نام ہے محمد عامر، اور محمد عامر جو ہے اس کی بیوی کا نام ہے شجیہ۔ شجیہ سے اس کے 3 بچے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی ہے، 9 سال کی ہے، اس کے بعد ایک بیٹا ہے 7 سال کا، اور پھر اس کے بعد پھر سے ایک بیٹا ہے جو کہ 6 سال کا ہے، یعنی کہ 2 بیٹے اور ایک بیٹی۔ عامر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا تھا، اور بڑی اچھی اس کی جاب تھی۔ آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کمپنی کا بڑا مین ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے۔ پیسوں کا آنا، پیسوں کا جانا، کس کے پاس کتنے گئے، کس امپلائی نے کیا لیا، کیا سیلری، تمام ڈیٹیلز اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں، اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں بڑے قابل اعتبار لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے۔ عامر کمپنی کے جتنے بھی سٹاف ممبرز تھے، یا ہم یہ بھی کہہ لیتے ہیں کہ امپلائیز تھے، ان تمام کے جو بینکنگ کے معاملات تھے ان کو یہ سنبھالتا تھا۔ فار ایگزامپل سیلریز اکاؤنٹس میں بھیجنا، لینا، کوئی ایکسٹرا الاؤنس آ گیا، کوئی چیز آ گئی، یہ بھی سٹاف کے جو بینکنگ کے معاملات تھے وہ دیکھتا تھا عامر۔ اب اس کے لیے اس کو بینک جانا ہوتا تھا۔ اب جس بینک میں یہ جاتا تھا، اسی نجی بینک کی ایک لڑکی جس کا نام فرزانہ ہے، یہ اسی کے پاس جاتا تھا اور اس سے جا کے اپنا مسئلہ مسائل جو بھی ہوتا تھا کمپنی سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، وہ بتاتا تھا، پھر وہ اپنی پالیسی کے مطابق اس کو ٹھیک کر دیتی تھی۔ نمبرز ان کے ایکسچینج ہو گئے تھے، تو فون پر بھی بہت چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزیں ہوتی تھی جو یہ حل کر لیتے تھے، جس سے ٹائم بچ جاتا تھا۔ آفیشیل گفتگو تو یہ تھی۔ اس آفیشیل گفتگو کے ساتھ ساتھ فرزانہ اور عامر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں آ گئے، اٹریکٹ ہونے لگے، آہستہ آہستہ محبت ہو گئی، محبت پروان چڑھنے لگی، چڑھتی گئی، سال 2 3 4 5 6 7 سال گزر گئے اس محبت کو، اور یہ پروان چڑھتی ہی گئی۔ 2018 میں اس محبت کا آغاز ہوا تھا۔ فرزانہ ایک میرڈ خاتون ہے، فرزانہ 3 بچوں کی ماں ہے۔ سب سے بڑی فرزانہ کی ایک بیٹی ہے، عمر 17 سال ہے، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے، اور پھر سے ایک بیٹی ہے جو ان سے چھوٹے ہیں۔ اس کا شوہر حیات ہے جو کہ سعودی عرب میں روزگار کے سلسلے میں سیٹل ہے۔ سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ وہ اپنی فیملی کے پاس چھٹیوں کے مطابق آتا ہے، اپنے بچے اور اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے۔ اب جب شوہر سعودی عرب ہے تو پھر یہ عامر کے لیے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح سے ایزیلی اویلیبل ہوتی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، شوہر تھا نہیں جو پوچھے کہاں جا رہی ہو، یہ ہے وہ ہے۔ کسی کو کانو کان اس بات کی خبر نہ ہوئی، نہ محلے میں، نہ کولیگس میں، نہ شوہر کو، نہ بچوں کو، نہ آس پاس والوں کو۔ بڑے میچور انداز میں یہ اپنی محبت کو لے کر چلتی رہی۔ عامر دفتر سے
چھٹی کر کے عمومی طور پر آدھے پونے گھنٹے میں گھر پہنچ جاتا تھا، لیکن 21 جون کی شام رات گزر گئی، عامر گھر نہ پہنچا۔ بیوی پریشان ہوئی، فون کیا، نمبر بند، رابطہ نہیں ہو پاتا، پھر کولیگز کو کال کرتی ہے، دوستوں کو کال کرتی ہے، کوئی اتا پتا نہیں۔ پوری رات گزر گئی، اگلا دن چڑھ گیا، 22 جون ہو گئی، تاریخ بھی بدل گئی، اور پریشان کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ایسا تو زندگی میں کبھی نہیں ہوا، فون ہی بند ہے، انسان رابطہ کرے تو کہاں کرے۔ اس کے دل میں مختلف قسم کے شکوک آنے لگتے ہیں، ہائے کہاں چلا گیا، کسی نے مار تو نہیں دیا، کہیں گر تو نہیں گیا، کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، کسی نے اغوا تو نہیں کر لیا، بیوی ہے، اس کے دل میں شک تو آئے گا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ عامر جو ہے اس کا آبائی گاؤں، آبائی گھر مظفر آباد میں ہے، باقی فیملی ساری وہیں رہتی ہے، لیکن عامر صرف اور صرف یہاں پر جاب کے سلسلے میں آیا تھا اور پھر اپنے بیوی بچے بھی یہیں پہ رکھ لیے ملتان میں اور سیٹل ہو گیا۔ عامر کا ایک بڑا بھائی ہے جس کا نام ہے حسنین رضا۔ بیوی اپنے جیٹھ حسنین رضا کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جان میں بڑی پریشان ہوں، 21 جون سے عامر گھر نہیں آیا، کیا کریں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حسنین کہتا ہے میں بھابھی آتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حسنین فوراً سے ملتان پہنچتا ہے اور سب سے پہلے جاتا ہے اس کی کمپنی میں، جا کے وہاں پتہ کرتا ہے، کوئی اتا پتہ نہیں، کولیگز کو پوچھتا ہے، کوئی پتہ نہیں، دوستوں کو پوچھتا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ آخرکار 23 جون کو پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور پولیس اسٹیشن کا نام ہے مظفر آباد، اور وہاں جا کر ایس ایچ او کو ساری بات تفصیل سے بتاتا ہے اور ایک اغوا کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے نامعلوم افراد کے خلاف، اور اس کا مدعی بھائی بنتا ہے حسنین رضا۔ اب پولیس اس پر جب تفتیش کا آغاز کرتی ہے، پولیس کہتی ہے عامر کا نمبر تو دیں ذرا، عامر کا فون نمبر کیا تھا۔ نمبر لینے کے بعد پولیس اس نمبر پر کام شروع کرتی ہے۔ اسی کشمکش میں ملتان کا علاقہ شجاباد، وہاں کی ایک بہت بڑی نہر ہے، اس نہر سے ایک آدمی کی لاش ملتی ہے۔ پولیس جا کے لاش کو دیکھتی ہے، پراپر طریقے سے اس کی شناخت کا عمل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو عامر کی لاش ہے جس کا اغوا کا مقدمہ درج ہوا 2 دن پہلے۔ اب پولیس اس لاش کو اپنی تحویل میں لے کے سب سے پہلے پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھیج دیتی ہے تاکہ قانونی نکات میں کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ فون نمبر کا دوسری طرف سے کام شام شروع تھا تو سی ڈی آر جب لی گئی تو ایک ایسا کانٹیکٹ نمبر تھا جس کے ساتھ لاتعداد کالز تھیں، ڈیوریشنز گھنٹوں کی تھیں، دن میں بھی کالز ہوتی تھیں اور رات میں بھی کالز ہوتی تھی۔ پولیس نے اس نمبر کو لیا اور پھر اس کی آنرشپ اور اس کی چیزیں نکالی تو پتہ لگا کہ یہ تو فرزانہ کا نمبر ہے جو کہ ایک بینک کی ملازمہ ہے، بینک کی امپلائی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، پولیس فرزانہ کو کال نہیں کرتی، ٹریس کر کے جہاں یہ موجود ہے وہاں پہنچ جاتی ہے، ڈائریکٹلی ریڈ کرتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ آپ کا نام فرزانہ ہے؟ جی میرا نام فرزانہ ہے۔ فرزانہ نے ہاتھ میں پاسپورٹ پکڑا ہوا ہے، اپنے ڈاکیومنٹس پکڑے ہوئے، اپنا لگیج پیک کیا ہوا ہے، فلائی کرنے کی غرض سے بس تیاری میں ہے کہ نکل ہی رہی تھی پاکستان سے بیرون ملک۔ یہ بیگ شیگ آپ نے پیک کیا ہوا ہے، کہاں کی تیاری ہے؟ میں اپنے شوہر کے پاس سعودی عرب جا رہی ہوں۔ پولیس کہتی بالکل آپ جائیں، لیکن ہماری قانونی جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو آپ پورا کر کے جائیں گی، ایسے آپ نہیں جا سکتی۔ لیڈی کانسٹیبلز بھی ساتھ ہیں، تھانے لے آتے اس کو جناب۔ جیسے ہی اس کو تھانے لے کر آتے ہیں، پہلا سوال پولیس کہتے ہیں عامر سے کیا تعلق، آپ کا کیا لگتا ہے؟ عامر میرا کچھ بھی نہیں لگتا۔ اچھا عامر آپ کا کچھ نہیں لگتا تو پھر کیا تعلق ہے جو فون ہوتے ہیں؟ عامر میرا ایک کلائنٹ ہے اور بھی بہت سے ایسے کلائنٹس ہیں جو کالز کرتے ہیں۔ عامر اپنی کمپنی کے امپلائیز کے بینکنگ معاملات، ایشوز، پرابلمز کو میرے سے سالو کرواتا تھا، اس کے علاوہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی معاملے میں وہ آتا جاتا تھا اور کالز بھی ساری کی ساری اسی معاملے میں ہیں۔ پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے، اب وہ کال آدھی رات کو کیوں ہو جاتی تھی؟ کیا آدھی رات کو بھی عامر امپلائیز کے مسئلے ڈسکس کرتا تھا جس پر قابل تسلی بخش جواب فرزانہ نہ دے سکی اور منہ پر مختلف قسم کی شکنیں آنے لگی، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ پولیس نے کہا جب عامر ہوا اس سے پہلے جو لاسٹ کال تھی وہ بھی خاتون آپ ہی کی تھی، کیا بات ہوئی تھی اس کال پہ؟ آگے سے کہتی ہے مجھے زبانی باتیں تو یاد نہیں ہے، لیکن وہ کال ہوا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، مجھے کیا پتا کہاں اس کی دشمنی تھی اور کیا بنا۔ پولیس جب روایتی انداز میں سے تفتیش کرتی ہے تو جناب یہ اقبال جرم کر لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جی میں نے کال کیا ہے عامر کو۔ پولیس کہتی ہے چلو مان تو تم گئی ہو، اب بتاؤ کیوں کیا، کیسے کیا، سارا قصہ بتاؤ، کون کون تمہارے ساتھ ملا ہوا تھا اس کام میں؟ بتاتی ہے، کہتی ہے کہ میں 7 سال ہو گئے عامر سے بے پناہ محبت کرتی تھی، عامر کے ساتھ ایک ریلیشن میں تھی۔ اس ریلیشن کے دوران جب ہم ملاقاتیں کرتے تھے تو عامر پرائیویٹ ویڈیوز بھی بناتا تھا ہم دونوں کی اور وہ ہمارے پیار کے لمحے ہوتے تھے۔ مجھے اس ٹائم کوئی ٹینشن نہیں تھی، میں نے کہا خیر عامر ہی تو ہے، مجھے اعتبار بہت زیادہ تھا۔ عامر نے اب آ کے میری بڑی بیٹی فرسٹ ایئر والی پہ نظر رکھ لی تھی اور ہر دفعہ مجھے کہتا تھا کہ اب تم جب مجھ سے فلیٹ پر ملاقات کرنے آؤ گی تو اپنی بیٹی کو لے کر آنا،
स्टार्टिंग में तो मैंने 1-2 मर्तबा इनकार किया, इग्नोर किया, और फिर उसके बाद ये बज़िद हो गया और मैंने कहा क्यों भाई, उसको मैं क्यों लेकर आऊं, ताल्लुक मेरा और तुम्हारा है। अब तुम मेरी बेटी पर नजर रख के बैठ गए। मुझे ये चीज बिल्कुल हजम नहीं हुई। इस बात पर मुझे इससे नफरत होने लगी और मैंने कहा कि आमिर, इस किस्म की बकवास मुझसे मत किया करो, मैं ये चीज कभी भी नहीं करूंगी, ना होने दूंगी। उसके बाद इसने क्या किया, इसने वो जो मेरी वीडियोस बनाई हुई थी, उन वीडियोस की वजह से मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अच्छा चलो मैं तुम्हारे शौहर को भेजता हूँ, अच्छा चलो तुम्हारे बैंक में भेज देता हूँ वीडियोस, सोशल मीडिया पर लगा देता हूँ, वायरल हो जाएंगी। रास्ता तो एक ही है कि अपनी बेटी को लेकर आओ। अब जब ये मुझे शौहर का कहता था मैं डरती थी, बैंक का कहता था मैं डरती थी, लेकिन इन सब बातों में सबसे ज्यादा मैं ये डरती थी कि ये मेरी बेटी पर क्यों नजर रख के बैठा है। मुझे ट्रिगर होती थी मैं इस बात पे। मैंने बहुत परेशानी उठाई, दिन रात परेशान रहने लगी, कोई समझ ना आई करूं क्या। मैंने अपनी बहन को कॉल की और सारी बात तफसील के साथ बहन को बताई। बहन ने कहा जो होना था वो तो हो गया, अब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और इसको फारिग करते हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। 21 जून को मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा मेरा आज घर पर कोई भी नहीं है, आराम से मुलाकात करते हैं, काफी दिन हो गए। ये आ गया रूटीन के मुताबिक। इसको मैंने जूस में ऑलरेडी नींद की गोलियां मिक्स करके वो जूस तैयार करके रखा हुआ था। जैसे ही आया मैंने कहा ये लो जूस पी लो, फ्रेश हो जाओ। इसने जूस पिया, ठीक 10-15 मिनट के बाद ये बेहोश हो गया, इसको नींद आने लगी, ये गिर गया। जैसे ये सो गया, फिर मैंने, मेरी बहन ने और मेरे बेटे ने मिलकर छुरियों के वार करके इसको कत्ल किया। इसकी लाश को बोरी में डाला। बोरी में डालने के बाद रात के अंधेरे में उस लाश को नहर में बहा दिया, जो कि शुजाबाद में है, और ये तसल्ली की कि बस ठीक है, ओके, इसके बाद मैं अपने शौहर के पास चली जाऊंगी, मामला खत्म हो जाएगा। पुलिस ने बहन का नंबर मांगा, लोकेशन ली और अगली रेड बहन के घर की और उसको भी पकड़ के लिया, गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा या मुलजिम सच भी कहते हैं और झूठ भी कहते हैं। अब ये बेटी की बात सरासर झूठी है या ये बेटी की बात सरासर सच्ची है, इस चीज की क्लैरिफिकेशन और तस्दीक करेगी पुलिस। और पुलिस क्या तस्दीक करती है ये हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियोस वाली बात भी सच्ची है या झूठी है, इसकी तस्दीक भी पुलिस ने करनी है। अब साथ में इसका जो भाई है हसनैन, जो मुद्दई मुकद्दमा बना, उसने कहा कि वीडियोस की बात झूठ कर रही है, ये बेटी की बात झूठ कर रही है। ये हाँ, मेरे भाई का इसके साथ चक्कर जरूर था, इसका हमें पता है। और आपको मैं बताऊं कि मेरे भाई से इसने 30 लाख रुपए बड़े बहाने से तरीके से बटोरे। अब जब भाई से वापस मांगता था तो ये देती नहीं थी। यही वो वजह है जिसकी वजह से इसने मेरे भाई को किया है, ताकि 30 लाख रुपए अब वापस इसे देने ना पड़े। इसके अलावा बाकी जो कुछ ये बोल रही है सब ड्रामा कर रही है। ये कहना है आमिर के भाई हसनैन का। अब यहाँ पर केस स्टैंड करता है, स्टेटस ये है इस टाइम। अगर मान लिया जाए कि आमिर ने कहा था कि अब की बार अपनी बेटी को लेकर आना, तो मैं तो ये बात भी कहती हूँ कि आप खुद किसी की इमानत और किसी के निकाह में होते हुए किसी और के गैर आदमी के पास गई, सबसे बड़ा गुनाह, कानूनी, माशरती, दीनी, ये है, गलत है, गैर कानूनी काम किया आपने, इसकी सजा तो बनती है। इसके साथ साथ अगर वो अब आके आपकी बेटी के हवाले से आपको बार बार तंग करने लगा था, तो आप पुलिस के पास जाके एक एप्लीकेशन देती कि मेरी बेटी के हवाले से मुझे थ्रेट कर रहा है। FIA के पास जाती, वीडियोस के मुतालिक बताती कि ये बंदा मुझे थ्रेट कर रहा है। आपका रिलेशन उसके साथ है नहीं है, वो एक अलग केस है, लेकिन वो आपकी बेटी पर अगर ये काम कर रहा है ब्लैकमेलिंग वीडियोस के जरिए से, तो FIA इसलिए बनाए। अब जनाब आपने ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस करेगी तफ्तीश और हमें बताएगी कि वीडियोस का इल्जाम है या सच है। पुलिस करेगी तफ्तीश और हमें बताएगी कि 30 लाख रुपए हकीकत में इसने बटोरे खाए या फिर ये भी एक इल्जाम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने जब तफ्तीश करनी है ना, ऐसे होनी है। कैसे, मैं बता देती हूँ। वीडियोस का इल्जाम ये लगा रही है ना कि वीडियोस बनाई थी और वीडियोस के जरिए से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था आमिर। वीडियोस कहाँ बनाई थी? मोबाइल में, इसमें या उसमें? तो वीडियोस का पता करना, ऐसे मोबाइल पकड़े और चेक करें हैं कोई वीडियोस या झूठ बोलती है। अब तो डिलीट हुआ हुआ डाटा भी रिकवर हो जाता है। वीडियो का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंबर 2, पैसे 30 लाख रुपए इकट्ठे लिए या किस्तों में लिया, ये तो खुद बैंक में होती है। और फिर बैंक के जरिए या किसी तरह से भी इसको जो पैसे दिए गए उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकाल लें। दूध का दूध पानी का पानी, 30 लाख का भी सच खुल जाएगा, कौन झूठा कौन सच्चा। रही बात बेटी की, एक पल के लिए आप सोचें कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है वो आपकी बेटी के आगे नहीं आना। अल्लाह ना करे कि किसी की बेटी के आगे आए। गलत काम
کسی کی بیٹی کے آگے آئے، لیکن آپ نے اپنے تک رسائی دی، اگلے نے آپ سے اگلے سٹیپ تک رسائی دی، تو رسائی اگر آپ نہ دیتی تو تصور بھی نہیں تھا۔ میرا میسج پرسنلی یہ ہے آج کے اس ویلاگ میں، عورت گناہ کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، اور عورت ہی اچھا کام بھی کرتی ہے اور پاک بھی ہوتی ہے، شریف بھی ہوتی ہے، گھروں کو بھی بساتی، لوگ اگزامپل بھی دیتے ہیں۔ عورتوں کا وہ طبقہ، وہ کیٹیگری جو مظلوم بنتی ہے پہلے غلط کام کر کے، الٹے سیدھے گندے گھنونے کام کر کے، بعد میں کہہ دینا اوئے ہوئے ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، بلیک میل کر رہا ہے مجھے، یہ تو مجھے تنگ کرتا ہے، یہ تو کہتا ہے میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا۔ تو آپ نے شروع کیوں کیا تھا یہ معاملہ؟ اب آپ مظلوم بن گئی، یعنی 7 سال آپ نے خوب ٹائم گزارا، میں لفظ استعمال نہیں کر رہی، جو آپ نے ٹائم گزارا ہے، 7 سال کے بعد آپ کہتی مجھے بلیک میل کر رہا ہے، مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ تو جناب اب آپ جو مظلوم بن رہی ہیں، آپ شروع میں بن جاتی ہیں، آپ کہتی میں نے نہیں یہ کام کرنا، مجھے غلط طرف لگا رہا ہے، تب آپ نہیں بنی، وہ آپ کی رضامندی تھی۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ 7 سال میں آپ اپنے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور بندے سے اگر ناجائز مراسم قائم کرتی ہیں تو خیر ہے، ایسا نہیں ہے، اس کی سزا ہے۔ اب مظلوم نہ بنے۔ اور بلیک میل کا کارڈ تو اتنا آسان ہو گیا نا کہ ہر خاتون یہ کہہ دیتی مجھے تو بلیک میل کر رہا تھا تو میں نے یہ کر دیا۔ یہ کارڈ بن چکا ہے جس کو بیبیاں اب استعمال کرنے لگ گئی ہیں اور بے تحاشا استعمال کرتی ہیں۔ تھینک یو۔